السلام علیکم، سر شریکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے موضوعات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اہل غزہ سوال کر رہے ہیں کہاں گئے عرب حکمران۔ دوسری جانب امریکہ میں ٹرمپ کا جو ہے وہ ہنی مون ختم، لاکھوں لوگ سڑکوں پر، جمہوریت اس وقت اگر ہم دیکھیں لڑکھڑا رہی ہے۔ کیا یہ نئی خانہ جنگی کی ابتدا ہے؟ ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ایران کی سفارتی چال یا عسکری پیغام، امریکہ کو بند گلی میں دھکیل دیا گیا ہے، اور واشنگٹن کے چہروں پر تشویر نمایاں ہے۔ یمن بھی موضوع بحث ہے، جس نے یو ایس ایس ہیری ایس ٹرومین پر حملہ کیا ہے، امریکی بحریہ پر کاری ضرب بھی لگائی ہے۔ سب سے پہلے ہم غزہ کی جانب سے سوال کرتے ہیں، وہ سوال جو میرے دل میں ہے، وہ سوال جو کرنا ہر درد دل رکھنے والے انسان پر فرض ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزہ میں جلتے گھروں، اجڑی بستیوں اور شہید بچوں کے لاشیں اب صرف اسرائیلی بمباری کا نتیجہ نہیں رہے۔ اب غزہ کے زخموں میں نمک چھڑکنے والے وہ ہاتھ بھی پہچان لیے گئے ہیں، جو اپنوں کے تھے، جو عرب تھے، جو مسلمان تھے، جو اہل غزہ کی زباں پر صرف اسرائیل کے خلاف نہیں بلکہ عرب حکمرانوں کے خلاف بھی فریاد ہے۔ یہ وہ عرب حکمران ہیں جنہوں نے دہائیوں سے فلسطینی کاز کو صرف تقریروں، اجلاسوں اور تصویری بیانات کی حد تک محدود کر رکھا ہے۔ غزہ کے عوام اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کی تنہائی صرف صہیونی جارحیت کا نتیجہ نہیں بلکہ ان کی بے حسی کی ایک بڑی وجہ وہ خاموشی ہے جو مسلم دنیا، بالخصوص عرب دنیا کی طرف سے اس وقت طاری ہے۔ مصر کی سرحد ہو یا اردن کا رویہ، سعودی قیادت کی غیر واضح پالیسی ہو یا متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے تعلقات، ہر عمل، ہر خاموشی اہل غزہ کی نظر میں ایک جرم بن چکی ہے۔ ایک فلسطینی نوجوان کے الفاظ میں جو اس نے کہا کہ ہمیں اسرائیلی بموں سے کم اور عرب کی بے حسی سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ کم از کم دشمن کا وار سامنے سے ہوتا ہے مگر اپنوں کا وار پیٹھ میں لگا ہے۔ فلسطین اب صرف اسرائیل عرب تنازع نہیں رہا، یہ اب ایک انسانی المیہ ہے، ایک اخلاقی بحران اور مسلم امت کے ضمیر کا سوال بن چکا ہے۔ اہل غزہ پوچھتے ہیں کہاں گئی عرب لیگ؟ کہاں ہے وہ مسلمان جو تیل کی دولت سے مالا مال ہے؟ کہاں ہے وہ عسکری اتحاد جو کبھی یمن میں کارروائی کے لیے اکٹھے ہوئے تھے؟ غزہ کی گلیوں میں یہ نعرے گونج رہے ہیں، ہم پر بم برسانے والا اسرائیل وہ امریکہ ہے مگر اسے خاموشی کی چھتری دینے والے کئی ہیں۔ ہمیں اسرائیل نہیں عرب حکمرانوں کی بے حسی مار رہی ہے۔ اہل غزہ کا یہ غصہ، یہ صدمہ اور یہ مایوسی عرب دنیا کی خارجہ پالیسیوں پر ایک تمنچا ہے۔ میں بحیثیت غیر مسلم یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مسلم دنیا محض بیانات کے خول سے نکل کر عملی اقدامات کی طرف بڑھے، وگرنہ تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ دوسرے دوستوں، بات کرتے ہیں امریکہ کے حوالے سے، جہاں پر مظاہرین کی شدت نے وائٹ ہاؤس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ ابتدائی مہینوں میں جو سیاسی خاموشی اور حکومتی حمایت دیکھی گئی تھی وہ اب تیزی سے اختتام پذیر دکھائی دے رہی ہے۔ ٹرمپ کا ہانی مون پیریڈ جو ہے وہ اب ختم، کیونکہ لاکھوں امریکی شہری جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، جنہوں نے صدر کی پالیسیوں، بیانات اور اقدامات کے خلاف بھرپور احتجاج کیا ہے۔ مظاہرین کا سلسلہ کئی ریاستوں تک پھیل چکا ہے، جن میں نیو یارک، کیلیفورنیا، ٹیکساس، شکاگو اور دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی بھی نمایاں ہے۔ احتجاج کرنے والوں کا موقف ہے کہ صدر ٹرمپ کی پالیسیاں امریکی اقدار کے خلاف ہیں۔ امیگریشن پابندیاں، مسلم ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں، میڈیا پر حملے، نسلی تعصب کو فروغ دینے والے بیانات نے امریکہ میں تقسیم اور بے چینی کو جنم دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ نے اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی نہ کی تو یہ احتجاج ایک مضبوط عوامی تحریک میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ میں سیاسی درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں صدر ٹرمپ کو جو ہے مزید عوامی دباؤ اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ دوستوں، بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف جو دھمکیاں ہیں اور اقدامات وہ بھی جاری ہیں، جس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف اپنی دھمکیوں کو تیز کرتے ہوئے ایک بار پھر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اپنا لی ہے۔ انہوں نے اپنے حالیہ
یعنی جو انٹرویو ہے، انہوں نے جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے واضح طور پر اس امکان کا اظہار کیا ہے کہ اگر جوہری معاہدہ نہ ہوا تو وہ ایران پر بمباری کر سکتے ہیں۔ یہ جارحانہ بیانیہ نہ صرف خطے کو ایک شدید بحران کے دہانے پر لا سکتا ہے اور بین الاقوامی قوانین کے تحت ناقابل جواز ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں امریکہ اور اس کے جو علاقائی اتحادی ہیں ان کو بھی بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ ماضی کی جنگوں کی اگر بات کی جائے تو ویتنام سے لے کر افغانستان اور عراق تک کا جو تجربہ بتاتا ہے کہ خود مختار اقوام پر حملے نتائج کو نظر انداز کرتے ہوئے اکثر اسٹریٹجک ناکامی اور طویل بحرانوں کا باعث بنتے ہیں۔ سفارتی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، اسے دھمکیاں امریکہ کو بین الاقوامی برادری میں مزید تنہائی کی طرف اس وقت دھکیل سکتی ہے۔ امریکہ کے بہت سے یورپی اتحادی اور یہاں تک کہ بعض علاقائی کھلاڑی بھی مغربی ایشیا میں ایک اور تنازع میں الجھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، اور اس اقدامات واشنگٹن کی پالیسیوں کو مزید کمزور کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی دھمکیاں ایران کو جھکانے پر مجبور نہیں کریں گی، بلکہ اس کے برعکس کیا ہوگا، خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا۔ بالآخر یہ حکمت عملی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران بارہا یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن اور مہنگا جواب دے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی میں اگر بات کروں، حالیہ ان کے جو بیانات ہیں ان میں امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ جارحیت پر سخت رد عمل کا اظہار کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو ایران جو ہے اس کی بھی یعنی شدید قسم کا یعنی شدت سے بھرپور جواب دے گا۔ اس سے قبل خامنائی نے امریکہ کی فوجی حملے کی دھمکیوں کو غیر دانشمندانہ اور بچکانہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران جوابی کارروائی کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر کسی نے ایران پر حملہ کیا تو اس کا جواب سخت اور دندان شکن ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں یمن کے حوالے سے، کیونکہ یمن کی صورتحال پر بات ضروری ہے۔ گزشتہ شام یمنی مسلح افواج کا USS ہیری ایس ٹرومین طیارہ بردار جو ہے وہ بحری جہاز اور اس کے ہمراہ جہازوں کے خلاف بڑا آپریشن انہوں نے کیا ہے۔ یمنی مسلح افواج نے امریکہ کی جانب سے یمن کے خلاف مسلسل جارحیت اور ملک کے اہم بنیادی ڈھانچے کی تباہی کے جواب میں شمالی بحیر احمر میں موجود امریکی جو طیارے بردار بحری جہازوں یعنی USS ہیری ایس ٹرومین اور اس کے ہمراہ جو دیگر جہاز ان پر حملہ کیا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے، انہوں نے بیان میں یہ کہا ہے کہ کارروائی کئی گھنٹوں پر محیط تھی اور اس میں بحری ڈرونز میزائل یونٹس کے درمیان ہم آہنگ حملے کیے تھے ہم لوگوں نے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حملہ امریکہ کی جو جارحیت ہے اس کے جواب میں کیا گیا، اور یہ چوتھے مسلسل ہفتے ایسی کارروائیوں کی آخری قسط تھی جس میں کروز میزائل اور جنگی ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ یحییٰ سری نے زور دے کر کہا کہ یمنی بحری افواج نے ایک امریکی نیوی سپلائی شپ اور طیارہ بردار بحری جہاز USS ہیری ٹرومین کو مقامی ساختہ اینٹی شپ میزائل سے نشانہ بنایا، اور ظاہری بات ہے اور نشانہ بنا کر ان کو جزوی طور پر بھی یعنی تباہ کر چکے ہیں۔ اب صورتحال دنیا بھر کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر کے عوام آج امن، استحکام اور خوشحالی کے خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ خواب عالمی طاقتوں کے ہوس، اقتدار اور مفادات کی بھیڑ چڑھ رہا ہے۔ طاقتور ممالک اپنے معاشی، عسکری اور سیاسی مفادات کے لیے نہ صرف کمزور ریاستوں کو میدان جنگ بناتے ہیں بلکہ امن کی ہر کوشش کو سبوتاژ کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ کہیں تیل کے ذخائر کی لالچ ہے، کہیں اسلحے کی صنعت چمکانے کا جنون، کہیں اپنی بالادستی قائم رکھنے کا زوم۔ ان تمام عوامل نے دنیا کے جو مستقبل ہے اس کو خوف، عدم تحفظ، جنگ کے سائے میں دھکیل رکھا ہے۔ جب تک عالمی طاقتیں اپنی پالیسیاں انسانیت کے بجائے مفادات پر مبنی رکھیں گی تب تک حقیقی عالمی امن ایک خواب ہی رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنے دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔